سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق باپ کی تنخواہ صرف 1600 روپے تھی۔ اتنی قلیل آمدنی میں پورے خاندان کا معاشی بوجھ اٹھانا مشکل تھا، اور پھر اوپر سے معذور بچے کی پیدائش پورے محلے کے منہ سے ہائے رام نکل گیا۔ بچہ پیدائشی اندھا بھی تھا اور کمزور بھی۔ پورے خاندان کا خیال تھا ہم یہ بچہ نہیں پال سکیں گے، لہذا ہمیں گلا دبا کر اسے قتل کر دینا چاہیے۔ لیکن والد نیک دل انسان تھا، اس نے بچے کو معذوری کے باوجود قبول کر لیا، اور یوں سری کائنات کو زندہ رہنے کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اتر پردیش کے سری کائنات بولا کے لیے یہ سرٹیفکیٹ ضروری تھا، کیونکہ اس نے آگے چل کر دنیا بھر کے اندھوں کے لیے ٹارچ بننا تھا۔ ان اندھوں کے لیے جن کے لیے معاشرے کے پاس اندھیروں کے سوا کچھ نہیں تھا، اور جو زندگی بھر زندگی کو اندھیری گلیوں میں ٹٹولتے رہتے تھے، اور مرنے سے پہلے دہائیوں تک تھوڑا تھوڑا مرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ حیات کی مٹکی خالی ہو جاتی تھی۔ سری کائنات بولا نے ان لوگوں کے لیے مشل بننا تھا۔ یہ سری کائنات بولا کی کہانی ہے۔ یہ بچہ 1992 میں آندھرا پردیش کے گاؤں سیتا رام پور میں پیدا ہوا۔ یہ پیدائشی نابینا تھا، وزن بھی خطرناک حد تک کم تھا۔ والد کے ماہانہ آمدنی 1600 روپے تھی، لہذا رشتہ داروں اور محلے داروں نے مشورہ دیا، بچے کو گلا دبا کر قتل کر دو، تم یہ بچہ نہیں پال سکو گے۔ یہ مشورہ عقل مندانہ تھا۔ بھارت میں آج بھی معذور اور بدصورت بچوں، بالخصوص بچیوں کو پیدائش کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے۔ لوگ اسے برا نہیں سمجھتے، لیکن سری کائنات کا والد نہ مانا۔ اس نے بچے کو پالنے بلکہ اعلیٰ تعلیم دینے کا فیصلہ کر لیا۔ باپ اس کا وحید سہارا تھا۔ والد نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بولنا، چلنا پھرنا اور ٹٹول کر چیزوں کی ماہیت کو سمجھنا سکھا دیا۔ سری کائنات جب سکول جانے کی عمر کو پہنچا تو والد نے اسے گاؤں کے سکول میں داخل کرا دیا، لیکن سکول میں اس کے ساتھ انتہائی احتیاط امیز سلوک کیا جاتا تھا۔ وہ سکول میں اچھوت بن کر رہ گیا۔ والد نے اس کی حالت دیکھی، اس نے معذور بچوں کا سکول تلاش کرنا شروع کر دیا۔ سیتا رام پورم سے معذور بچوں کا قریب ترین سکول حیدرآباد میں تھا۔ والد نے اس کی انگلی پکڑی اور اسے حیدرآباد چھوڑ آیا۔ وہ سکول کے بورڈنگ ہاؤس اور کلاس رومز تک محدود ہو گیا۔ سری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت کی دولت سے مالا مال کر رکھا تھا۔ وہ میٹرک میں 90% نمبر لے گیا۔ وہ انٹرمیڈیٹ میں سائنس رکھنا چاہتا تھا، لیکن سائنس کے مضامین کے لیے آنکھیں ضروری ہوتی ہیں، اور قدرت نے اسے اس نعمت سے محروم کر رکھا تھا، لہذا صوبے کا کوئی کالج اسے سائنس میں داخلہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بولا نے مایوس ہونے کی بجائے اس انکار کو چیلنج سمجھا، اور وہ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگا۔ یہ کوشش کارگر ثابت ہوئی اور کالج سری کائنات بولا کو داخلہ دینے پر مجبور ہو گئے۔ کالج کی انتظامیہ عدالتی حکم کی وجہ سے اس کے خلاف تھی۔ اس کی کوشش تھی یہ فیل ہو جائے، لیکن کالج کے ایک استاد کو اس پر رحم آ گیا، اور اس نے اس کے لیے لیکچرز کی آڈیو کیسٹ تیار کرنا شروع کر دی۔ سری کائنات یہ کیسٹ سنتا چلا گیا اور کامیاب ہوتا گیا۔ کالج میں اس نے شطرنج اور کرکٹ بھی سیکھ لی، اور اس میں بھی کمال کر دیا۔ بولا کو اس دوران صدر عبدالکلام کے منصوبے لیڈ انڈیا میں بھی کام کرنے کا موقع ملا۔ سری کائنات نے 98% نمبر لے کر FSc کر لی۔ یہ معجزہ تھا، لیکن یہ معجزہ اپنے ساتھ نئے مسائل لے آیا۔ وہ اب انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں داخلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ میرٹ پر بھی پورا اترتا تھا، لیکن انسٹیٹیوٹ نے آج تک کسی نابینا طالب علم کو داخلہ نہیں دیا تھا۔ سری کائنات کو انکار کر دیا گیا۔ سری کائنات نے بہت کوشش کی، عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹائے، لیکن کامیابی نہ ہوئی، اور وہ گھر بیٹھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس دوران امریکہ کی یونیورسٹی ماساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اس کے بارے میں معلوم ہوا، اور یونیورسٹی نے اسے 100% وظیفہ آفر کر دیا۔ سری کائنات بولا یہ پیشکش قبول کر لی۔ یہ امریکہ چلا گیا۔ امریکہ میں اس نے 2012 میں گریجویشن کی۔ امریکہ کی بے شمار یونیورسٹیوں، کمپنیوں اور کارپوریشنز نے اسے نوکری کی آفر کی، لیکن اس نے بھارت واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھارت آنے سے پہلے اس نے یونیورسٹی کے استادوں سے ملاقات کی،
اور ایک ایسے ادارے کا منصوبہ ان کے سامنے رکھا جو نابینا نوجوانوں کو نوکری بھی دے اور انہیں ہنر بھی سکھائے۔ استادوں کو یہ منصوبہ پسند آیا، انہوں نے یہ پروجیکٹ یونیورسٹی کے اسٹینڈرڈ میں پیش کر دیا۔ اس کی منظوری دے دی کہ یونیورسٹی نے سری کائنات بولا کو منصوبے کے لیے ابتدائی رقم دے دی۔ وہ واپس آیا اور حیدرآباد میں ایک چھوٹا سا دفتر لیا، 5 کمپیوٹر رکھے اور معذور لوگوں کو کمپیوٹر کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ یہ ادارہ چل پڑا سری کائنات نے اس میں چند دوسرے شعبے بھی متعارف کرا دیے۔ بولا کے جذبے کو دیکھ کر بھارت کے کھرب پتی رتن ٹاٹا نے اس کی کمپنی میں سرمایہ کاری کر دی، اور یوں بولا کی کمپنی دیکھتے ہی دیکھتے بولا ناتھ انڈسٹریز میں تبدیل ہو گئی۔ یہ کمپنی ان پڑھ اور معذور لوگوں کو ملازمت دیتی ہے۔ یہ انہیں کاغذ کو ریسائیکل کرنے اور درختوں کے پتوں سے پکنک مٹیریل بنانے کا ہنر سکھاتی ہے۔ یہ لوگ یہ ہنر سیکھنے کے بعد کمپنی کے لیے اشیاء بناتے ہیں، اور یہ اشیاء ملک کے بڑے گروپ خریدتے ہیں۔ سری کائنات کی کمپنی 4 سال میں 3 ریاستوں اتر پردیش، تلنگانہ اور کرناٹک تک پھیل گئی۔ ان میں سے آدھے لوگوں کے پاس ذاتی کار اور ذاتی گاڑیاں ہوں، اور کمپنی کی مالیت کم از کم 20 ارب روپے ہو۔ سری کائنات بولا دن رات اس مشن کی تکمیل میں سرگرم ہے۔ اس کی گروتھ اور ترقی نے اس کے والدین بھی خوش ہیں، اور وہ بہن بھائی بھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے نارمل پیدا کیا تھا، لیکن وہ مکمل ہونے کے باوجود زندگی میں ترقی نہ کر سکے، وہ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل نہ کر سکے اور زندگی میں خوشحالی کی منزل بھی نہ پا سکے۔ آپ سری کائنات بولا کی کہانی کو دوبارہ پڑھیں، آپ کو اس میں 3 پہلو ملیں گے۔ پہلا ایلیمنٹ بولا کی معذوری ہے۔ دنیا کا ہر انسان معذور ہوتا ہے، ہم میں سے کوئی شخص مکمل نہیں۔ کائنات کے اس ہیر پھیر میں صرف ایک ذات مکمل ہے، اور اس ذات کا نام خدا ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز نامکمل، ادھوری اور معذور ہے۔ ہم سب لوگ کوئی نہ کوئی معذوری لے کر پیدا ہوتے ہیں، بس ہم میں سے کچھ لوگوں کی معذوری دوسروں کو نظر آ جاتی ہے، اور باقی کی معذوری کپڑوں، وجود اور دماغ میں چھپی رہتی ہے، اور یہ صرف ان کے قریبی لوگوں کو دکھائی دیتی ہے، یا پھر اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ بولا بھی ہماری طرح ایک معذور انسان تھا، لیکن اس کی معذوری دوسروں کو دکھائی دیتی تھی۔ یہ نابینا تھا، مگر یہ دوسرے معاملات میں زندگی میں ایک مکمل انسان تھا۔ دوسرا پہلو، بولا کو زندگی میں 3 ہیلپنگ ہینڈ ملے: والد، FSC کا استاد، اور امریکن یونیورسٹی۔ والد نے 1600 روپے کی آمدنی کے باوجود اسے پالنے کا فیصلہ کیا۔ FSC میں اسے ایک ایسا استاد مل گیا جس نے تمام استادوں کو لیکچرز کی آڈیو ریکارڈنگ اس کے حوالے کر دی۔ بولا نے یہ آڈیو سن کر 98% نمبر لے لیے، اور آخر میں وہ ماساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، جس نے تاریخ میں پہلی بار کسی نابینا شخص کو 100% وظیفے پر داخلہ دے دیا۔ بولا یونیورسٹی گیا، استادوں نے اس کی مدد کی، اور اس نے اندھے پن کے باوجود کمال کر دیا۔ اور بولا کی کہانی کا تیسرا پہلو اس کا حوصلہ، اس کی مستقل مزاجی اور اس کا شکست نہ ماننے کا جذبہ ہے۔ یہ پیدائشی طور پر معذور اور کمزور تھا، لیکن اس نے کمزوری اور معذوری کو اپنے راستے کا پتھر نہ بننے دیا۔ یہ مستقل مزاجی سے ڈٹا رہا اور ٹٹول کر آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ یہ کامیاب ہو گیا۔ مگر کامیابی کے بعد اس نے ایک اور کمال کیا، یہ اپنے ہی دہی کا کنڈا اٹھا کر گھر نہیں گیا، اس نے اپنی کامیابی کو جاگ بنا دیا۔ یہ امریکہ سے واپس آیا، اس نے کمپیوٹر ٹریننگ کا چھوٹا سا ادارہ بنایا، اور اپنے جیسے معذور تلاش کر کے انہیں بھی سری کائنات بولا بنانے لگا۔ یہ اس کی کہانی کا شاندار ترین پہلو ہے، اور یہ پہلو ثابت کرتا ہے آپ جب کامیابی کو اپنی ناک کی نتھ یا کان کی بالی بنا لیتے ہیں تو آپ خود غرض ہو جاتے ہیں، خوشحال اور کامیاب خود غرض۔ لیکن جب آپ اپنی کامیابی کو دوسروں میں بانٹنے لگتے ہیں، آپ دوسروں کو سکھانے کا ہنر بیڑا اٹھا لیتے ہیں، تو پھر آپ لیڈر بن جاتے ہیں، آپ انقلابی ہو جاتے ہیں۔ اور سری کائنات بولا ایک لیڈر ہے، ایک سچا اور کھرا انقلابی لیڈر۔ کاش ہم لوگ سری کائنات بولا جیسے لیڈر کی تصویر اپنی میزوں پر لگا لیں، اور روز اس تصویر کو دیکھیں اور اپنے آپ سے 2 سوال پوچھیں: میں جسمانی لحاظ سے بولا سے بہتر ہوں، لیکن میں اس سے پیچھے ہوں کیوں؟ اور میں بھی کامیاب ہوں، لیکن میں کامیابی کو سری کائنات بولا کی طرح دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا کیوں؟ مجھے یقین ہے یہ 2 سوال ہمیں چند ماہ میں ذہنی، جسمانی اور روحانی معذوری سے آزاد کر دیں گے۔
ہم بھی سری کائنات بولا بن جائیں گے۔ ایک ایسا سری کائنات بولا جیسے اس کا اندھا پن بھی روشنی بانٹنے سے نہیں روک سکا۔